میں ایک دن گھر میں گیا تو میرا بیٹا بڑا والا جھاڑو لگا رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا صحیح چل رہا ہے بیٹا, بالکل. ابھی سے ان میں صاحب زادگی اور وہ ایکچولی بچوں کی سیلف اور ٹوپی ڈرامے, فرعون بنے گا, صحیح ہے نا, اتنا چھوئی موئی بن جائے گا کسی کام کا نہیں. پھر وہ کھانا سیکھے گا, کھلانا نہیں سیکھے گا. ہماری تربیت کا اسٹائل اور انگریزوں کا بہت فرق ہے. انہوں نے اپنی خدمت تھوڑی کروانی ہے بڑھاپے میں, انہوں نے تو 18 سال کا کر کے مارکیٹ سے شارٹ, چل بھائی نکل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں, دادا دادی نانا نانی ساس سسر بہو داماد, یہ سارا سیٹ اپ ہے ہم لوگوں کا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں وہی سیٹ اپ ٹھیک ہے جو وہ چلا رہے ہیں. تو وہ پھر تنہائی کھاتی ہے ان کو بڑھاپے میں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والوں کو تو بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی. تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں. آپ نے بوڑھوں کا انگریزوں کا بڑھاپا نہیں دیکھا؟ وہاں جاؤ نا, جاپان میں جا کے دیکھو. ابھی تو خیر ہم جب گئے ہیں تو میں نے سڑکیں اور ماشاء اللہ ایٹیٹیوڈ سب کچھ دکھایا میں نے, کیا خوبصورت. اور پھر یہاں آ کے میں نے بتایا کہ ابے بڈھوں کو دیکھا ہے ہم نے, 90 سال کا بڈھا 18 سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے. ہم سمجھ رہے تھے پوتی ہے, پتہ چلا گرل فرینڈ ہے. پہلا ہی دن جو میرا اٹلی میں تھا نا, پہلا دن جب میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, تو بڑی عمر کی عورتیں ٹین ایجر لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہی ہیں. جیسے ایک 16-17 سال کا ایک لونڈا ہوگا, پپو سا لونڈا, ایک بڈھی سی 70 سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لونڈے کو لے کے. میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس, یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا پوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ معاف فرمائے باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. پتہ چلا یہ کرائے کے لونڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے, کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں. یہ یار یہ کلچر ہے, اٹ از کالڈ کلچر. ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار. اگر وہ بوڑھی بیچاری ٹائم پہ شادی ہوتی اس کے اولاد ہوتی, آج وہ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی. رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتوں نواسوں کے, وہ دادی بن کے جو ہے نا, دادی سے آشیرواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ. ہماری دادی جب دنیا سے, مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. ہماری دادی جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا. اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے, کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھیں, اتنے پوتے نواسے, کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا. والد صاحب آتے جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے. کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے, کسی سے تھوڑی سی جیلیسی چل رہی ہے ان کی نا, تو نماز پڑھ رہی ہیں مصلے پہ, اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں, اپنے بچوں میں مشغول, تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں. دادیاں تو کرتی ہیں, اب کیا کریں, اللہ معاف فرمائے ان کو. جب غیبت کرتی تھی نا, بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے, میری والدہ کو بلاتی, میں نے کیا کرے تھے, ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا, ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور. تو کیسا غیبت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا, لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ان لوگوں نے, محبتیں ملی, کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمہ, سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں, محبتیں الگ مل رہی ہیں. اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں. کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو, میرا خیال 97-96 میں ہوا تھا انتقال. دعائیں ہو رہی ہیں, صدقہ خیرات ہو رہے ہیں. میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے اصالے ثواب کے لیے, میں نے بند کر دیا. تو کسی کو خواب میں آئی, ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر دیا, اس طرح کا خواب آیا. میں نے کہا ارے بھائی بند کیے نا, یہ دوبارہ جاری کر دو. کیسا لنک ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی لنک ہوتا ہے. تو یہ ایک تصویر کا میرا بھائی دوسرا رخ ہے تصویر کا. اور پھر وہ جو بوڑھی عورتوں کو دیکھا کتے لے گئے, تو یہاں جو ہے نا تھوڑا سا الگ اور وہاں تھوڑا سا, تو ہو سکتا ہے میں جاؤں تو پھر میں بتاؤں یہ اتنے اچھے, تو وہ اگلے بیان کا انتظار کیا کریں آپ. اور وہ اچھائی, وہ اچھائیاں بیان کرتا ہوں جو ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ نہیں بولتا. ساری برائیاں تھوڑی ہیں, جو ترقی اتنی کر لی تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا.